نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم۔ 21ویں پارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کہ جو آپ کو یہ وحی کی گئی ہے کتاب آپ اس کی تلاوت کیجئے، واقم الصلاۃ، اور آپ نماز قائم کیجئے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے منع کرتی ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ پاک جانتے ہیں وہ جو تم عمل کرتے ہو۔ اب نماز بشرطے کہ وہ دھیان سے پڑھی ہوئی نماز ہو، وہ نماز انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو شروع میں یہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ اکبر، کہ اللہ کی ذات سب سے بڑی ذات ہے۔ جب سب سے بڑی ذات ہے اور اس کے دربار میں بندہ حاضر ہے، اور پھر اس کے بعد جب وہ نماز کا سبق پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے، پھر رکوع سجدے کے دوران بار بار یہی تکبیر دہراتا ہے اور اللہ کی بڑائی کا اقرار کرتا ہے، تو اس کو جب اس کا استحضار ہوگا تو وہ ہر وقت اللہ کی ذات اس کے سامنے ہوگی کہ اتنی بڑی ذات ہے اور اتنی بڑی ذات نے مجھے نیک کاموں کا حکم دیا ہے اور بری باتوں سے منع کیا ہے۔ تو جب بھی اس کا ذہن کسی برائی کی طرف جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس وقت اس کو جو ہے اس کی رہنمائی کریں گے۔ اس کا خیال ہوگا کہ میں نے تو اقرار کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے، اور اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے، وہ ہر وقت مجھے دیکھ رہی ہے اور میں اس کے سامنے ہوں۔ تو اب جب اس کی بڑائی کا اس نے اقرار کیا ہوگا تو خود بخود ہی اس کے دل میں اس گناہ سے نفرت پیدا ہو جائے گی اور اس گناہ کی طرف اس کی جرأت نہیں کرے گا یہ شخص۔ تو اسی لیے کہا کہ نماز برائی اور بے حیائی والی باتوں سے روکتی ہے، بشرطے کہ وہ نماز ہو اور اس کو نماز سمجھ کر پڑھا جائے، جس طرح سے استحضار کے ساتھ اللہ کے دھیان کے ساتھ پڑھنے کا کہا جاتا ہے۔ اگر اس دھیان سے پڑھیں گے تو وہ نماز جو ہے وہ بری باتوں سے روکے گی۔ اور اس کے بعد پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ آپ جو ہے یہ اہل کتاب کے ساتھ بڑے احسن طریقے سے مباحثہ کریں، ان کے ساتھ زیادہ سختی والا معاملہ نہ کریں، اس لیے کہ وہ پھر چونکہ کتاب کو ماننے والے ہیں تو بہت ساری باتیں ان کی اور ہماری مشترک ہیں، لیکن اگر کوئی ان میں سے مخالفت کرے تو پھر اس کا جواب اسی طرح ہی ان کو دیا جائے گا۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، کہ آپ نے تو اس سے پہلے کبھی ایک لکیر تک نہیں کھینچی، آپ نے کبھی لکھا نہیں، کبھی پڑھا نہیں، اور پھر آپ اتنا فصیح و بلیغ کلام ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو اگر اس سے پہلے لکھنا پڑھنا جانتے تو پھر تو یہ شک میں پڑ جاتے، حالانکہ جو یہ خود لکھنا پڑھنا جانتے ہیں پھر بھی اس کلام جیسا کلام لانے سے یہ عاجز ہیں، اور آپ چونکہ لکھنا پڑھنا جانتے نہیں ہیں تو پھر جب آپ ایسا کلام لا رہے ہیں تو یہ کلام بذات خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اس کے علاوہ یہ اور کیوں معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں؟ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ، وہ کہا کرتے تھے کہ اس رسول کو اور نشانیاں کیوں نہیں دی گئیں جس طرح اور رسولوں کو دی گئی تھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا ان کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ ہم نے ایسی کتاب آپ کے اوپر جو ہے وہ اتاری جو کہ ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔ عرب میں چونکہ شعر و شاعری کا بڑا شوق تھا، فصاحت و بلاغت کا بڑا دورہ تھا، اپنے آپ کو وہ اہل لسان کہتے تھے، اور اپنے علاوہ باقی جو اقوام عالم تھیں ان کو عجم یعنی گونگا کہتے تھے، کہ وہ گونگے ہیں اور ہم جو ہے وہ اہل لسان ہیں، ہم بڑے فصیح و بلیغ ہیں۔ اور اس زبان کی وسعت کا معنوی اعتبار سے اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ ایک لفظ عین جو ہے اس کے بے شمار معنی، اور لفظی اعتبار سے وسعت یہ ہے کہ ایک شعر جو ہے اس کو بیان کرنے کے لیے بے شمار نام
تقریباً 200-250 نام شعر کے بن جاتے ہیں کہ مختلف الفاظ سے شعر کو جو ہے وہ واضح کیا گیا. اسد ہے، غضنفر ہے، لیث ہے، اس طرح اور بہت سارے نام جو شعر کے لیے رکھے ہوئے ہیں. اور معنوی اعتبار سے وسعت جو میں نے عرض کیا کہ لفظ عین جو ہے وہ چشمے کو بھی کہتے ہیں، باندی کو بھی کہتے ہیں، آنکھ کو بھی کہتے ہیں، اور اس طرح بہت سارے اس کے جو ہے وہ معنی بنتے ہیں. تو زبان ان کی بہت فصیح و بلیغ ہوتی تھی اور بڑے قادر الکلام شاعر ہوتے تھے وہ لوگ. تو ان کو مات دینے کے لیے انہی کے مقابلے کا معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن پاک دیا کہ فصاحت و بلاغت میں تم بڑے دعوے دار ہو کہ ہم بڑے فصیح و بلیغ ہیں، تو تم اس قرآن کا تم مقابلہ کرو. اس جیسا کوئی پہلے ان کو کہا کہ تم 10 صورتیں لے آؤ، پھر پہلے کہا کہ تم اس جیسا قرآن لے آؤ، پھر کہا کہ چلو اس جیسا نہیں لا سکتے تو 10 صورتیں ہی لے آؤ. چلو 10 نہیں لا سکتے، ایک صورت ہی لے آؤ. وہ ایک صورت یعنی سورہ کوثر جیسی صورت بھی وہ نہیں بنا سکے کہ سورہ کوثر جب خانہ کعبہ میں لٹکائی گئی تو وہاں جو انہوں نے بڑے بڑے اپنے نمونے لٹکائے ہوئے تھے کلام کے، وہ سب جو ہے وہاں سے ہٹانے پڑے ان کو کہ ہمارے یہ سارے کلام اس ایک مختصر سی صورت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے یہ معجزہ کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی؟ ان فی ذلک لرحمۃ وذکریٰ لقوم یؤمنون، کہ اس کے اندر تو رحمت ہے اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں. اور اس کے بعد پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف سوالات کیے کہ آپ ان سے پوچھو وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، کہ ان سے یہ پوچھئے کہ یہ زمین اور آسمان اور کس نے پیدا کیے اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کیا؟ وہ یقیناً کہیں گے کہ اللہ. تو پھر کدھر بھٹک رہے ہیں وہ؟ جب یہ اہم کام اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے تو پھر کیوں اللہ کے ساتھ دوسروں کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں؟ اور وہ کیوں اس طرح کا نظریہ رکھتے ہیں کہ جی یہ حقیقت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرتے ہیں، لیکن اللہ نے آگے ان کو مقرر کر رکھا ہے اور ان کو اختیارات دے رکھے ہیں. اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا کی زندگی ہے جس کے پیچھے یہ پڑے ہوئے ہیں اور نبی کی بات کو نہیں مان رہے اور اپنی دنیا پر تکیہ کیا ہوا ہے. یہ تو کھیل کود ہے، یہ عارضی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور آخرت کا جو گھر ہے وہ اصل میں زندگی، کاش یہ جان جاتے. اور اس کے بعد پھر آگے ان کا یہ بیان کیا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو وہاں اللہ کو بڑے خالص ہو کے پکارتے ہیں کہ اے اللہ بس خیریت سے یہ سفر ہو جائے، آپ ہی جو ہے وہ ہمیں یہاں سے نجات دے سکتے ہیں. اور فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خشکی تک پہنچا دیتے ہیں خیریت کے ساتھ تو پھر دوبارہ وہ اپنے شرک پر آ جاتے ہیں. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، اب ہم نے جو ان کو دیا اس کا وہ ناشکری کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے وہ کچھ فائدہ اٹھا لیں، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب وہ جان جائیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے آخر میں فرمایا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو جو ہے وہ جھٹلائے گا اور جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا اس کی وہ تکذیب کرے گا. أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ، کہ جہنم ہی ٹھکانہ ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ انکار کرتے ہیں. اور آخر میں جو ہے پھر ایمان والوں کو تسلی دی گئی وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو لوگ ہمارے رستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ضرور بے ضرور ان کے لیے رستے کھولتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس کے بعد اگلی صورت سورہ روم ہے. سورہ روم کا پس منظر یہ یوں تھا اس کے شان نزول میں جو ہے وہ کہ اس وقت 2 سلطنتیں تھیں، ایک مشرق کی طرف تھی جس کو ایرانی سلطنت کہتے تھے اور دوسری جو ہے وہ شمال کی طرف تھی جس کو رومی سلطنت کہتے تھے. جو ایرانی سلطنت کا بادشاہ ہوتا تھا اس کو کسرا کہا جاتا تھا اور ایرانی سلطنت یہ بت پرست، یہ آتش پرست تھے. اور جو رومی سلطنت کے جو لوگ تھے اس کے جو بادشاہ کو کیسر کہتے تھے اور بہت بڑے علاقے پر پھیلی ہوئی تھی وہ سلطنت. اور رومی سلطنت والے جو لوگ تھے وہ عیسائی تھے، اکثریت ان کی عیسائی تھی، وہ اہل کتاب تھے. تو اب جو ایرانی سلطنت چونکہ آتش پرست تھی تو مشرکین مکہ کا زیادہ تر رجحان ان کی طرف تھا اور رومی سلطنت والے اہل کتاب تھے تو مسلمانوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھیں. تو اس زمانے میں ان میں آپس میں جنگیں چل رہی تھیں اور ایران کا پلڑا بہت بھاری تھا
اور رومیوں کو مسلسل شکست ہو رہی تھی، تو وہاں پر پھر ان مشرکین مکہ نے مسلمانوں کا مذاق اڑانا شروع کیا کہ دیکھو بظاہر تو ایسے لگ رہا ہے کہ جس کو تم اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہو وہ اس وقت اہل کتاب کا ساتھ نہیں دے رہا، اپنے ماننے والوں کا ساتھ نہیں دے رہا، بلکہ وہ تو آگ کی پوجا کرنے والوں کا ساتھ دے رہا ہے، اور جو تمہاری طرح کتاب کو ماننے والے ہیں وہ مسلسل شکست کھا رہے ہیں۔ اور اس وقت حالات بھی ایسے ہی لگ رہے تھے کہ رومی سلطنت کا بچنا مشکل نظر آ رہا تھا، اور جو بادشاہ ہرقل تھا وہ مسلسل اس کے دسترس سے جو علاقے نکل رہے تھے اور ایرانی ان کو فتح کرتے چلے جا رہے تھے، اور حتیٰ کہ وہ اس کا جو اپنا جو سلطنت کا جو دارالحکومت تھا وہاں تک جو ہے وہ پہنچ گئی تھی ایرانی فوجیں، اور اس کی طرف سے جتنی بھی صلح کی کوششیں کی گئیں وہ ساری کی ساری ایرانیوں نے انکار کر دیا ماننے سے، اور ایرانیوں نے کہا نہیں جی ہمیں تو بادشاہ کا سر چاہیے، تو بادشاہ کو وہاں سے بھاگنا پڑا۔ تو اس وقت یہ صورت نازل ہوئی، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ ابھی وقتی تو روم کے اوپر ایرانیوں کو غلبہ حاصل ہو گیا ہے، لیکن یہ چند سال کی بات ہے، چند سال کے بعد رومی دوبارہ غالب آئیں گے، اور اس دن مسلمانوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ خوشی عطا فرمائے گا، اور اللہ کی مدد سے یہ سب کچھ ہوگا، اور اللہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب یہ آیات پڑھ کر سنائیں تو مشرکین نے اور مذاق اڑانا شروع کر دیا، کیونکہ اس وقت اس طرح کی پیشن گوئی کرنا یہ تو بہت زیادہ جو ہے نا وہ بڑی عجیب سی بات تھی، کیونکہ حالات ہی ایسے تھے کہ اس طرح کی پیشن گوئی بڑی عجیب لگ رہی تھی۔ تو قریش کے سرداروں میں سے ابی بن خلف نے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ یہ شرط لگا لی کہ اگر رومی غالب آ گئے 9 سال کے اندر، 20 سنین کہا گیا تھا، تو انہوں نے کہا جی چند سال سے مراد چلیں 9 سال کر لیتے ہیں، اگر 9 سال کے اندر رومی غالب آ گئے تو میں آپ کو 100 اونٹ دوں گا، اور اگر ان 9 سالوں کے اندر رومی غالب نہ آئے تو پھر آپ کو مجھے 100 اونٹ دینا ہوں گے، اور آپس میں ان کی شرط لگ گئی۔ اس وقت یہ 2 طرفہ شرط جائز تھی، کوئی ممانعت نہیں تھی اس کی۔ تو پھر آگے جو ہے وہ ہوا یہ کہ وہ ہرقل نے پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع دیا، اور اس نے پیچھے سے جو ہے وہ ایرانیوں پر ایسا حملہ کیا کہ سامنے سے وہ بھاگ رہا تھا، بس اس کو اللہ نے ایسا موقع فراہم کیا کہ اس نے ان کی پشت سے ایسا حملہ کیا جس نے ان ساری جنگ کا نقشہ ہی پلٹ دیا، اور پھر جو ہے وہ اس نے اپنی سلطنت کو دوبارہ سے بحال کیا، اور اس کی فتح کی خبر یہ عرب میں پہنچی، اور جس دن اس فتح کی خبر پہنچی تھی اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ بدر میں جو ہے وہ کفار کے خلاف فتح سے ہمکنار کیا تھا، اور کفار کو بہت قریش مکہ کو ذلت میں شکست ہوئی تھی، 70 کے قریب ان کے سردار مارے گئے تھے، وہ 70 کے قریب سردار قید ہو گئے تھے۔ تو اس وقت یہ رومیوں کی فتح کی خوشخبری یہ تقریباً 7 سال کے بعد کا یہ وقت بنتا ہے کہ 7 سال کے بعد یہ خوشخبری عرب میں پہنچی، اور اس وقت چونکہ ابی بن خلف تو جنگ بدر میں مارا گیا تھا، تو اس کے بیٹے نے پھر وہ اونٹ شرط کے مطابق جو ہے وہ ادا کیے، لیکن چونکہ اس وقت تک یہ اس طرح کی جو ہے وہ شرطوں کو منع قرار دیا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ جو ہے وہ ان اونٹوں کو صدقہ کر دیں، ان کو استعمال میں نہ لائیں۔ تو یہ سورت چونکہ مکہ میں نازل ہوئی تو اس کے اندر بھی وہی بنیادی 3 مضامین، اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسالت اور آخرت، انہی 3 مضامین کو بنیادی طور پر بیان کیا گیا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر اپنی نشانیاں بتلائی ہیں، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہی تو ہیں کہ تمہیں مٹی سے بنایا، پھر تمہیں انسان بنایا اور تم چلتے پھرتے ہو۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، تم ہی میں سے تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیویاں بنائی، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تم ان سے جو ہے وہ سکون حاصل کرتے ہو، تمہارے درمیان اللہ نے جو ہے محبت پیدا کر دی، اور اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی نشانیاں ہیں کہ تمہیں یہ زمین آسمان اللہ نے جو ہے وہ پیدا کیا ہے، اور پھر تمہاری آپس میں تمہارے رنگ مختلف ہیں، تمہاری زبانیں مختلف ہیں، تو یہ زبانوں کا مختلف ہونا، حالانکہ تم انسان ہو، اور جو ہے وہ انسان، آپ جانور جس طرح مثلا گدھے کو لے لیں، چاہے وہ سعودیہ کا گدھا ہو، چاہے پاکستان کا گدھا ہو، یا چاہے انڈیا کا گدھا ہو،
چاہے وہ گدھا جو ہے سندھ کا رہنے والا ہو، ان سب کی زبان ایک ہے، لیکن انسانوں کی زبان مختلف ہے۔ ان فی ذلک لآیات للعالمین، اس میں بھی نشانیاں ہیں جاننے والوں کے لیے۔ ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات بنائی تمہارے سونے کے لیے، اور دن کو جو ہے وہ تم اپنا اللہ کا فضل جو ہے وہ ڈھونڈتے ہو۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون ومن آیاتہ خلق السماوات، اس کے بعد جو ہے پھر آگے جو ہے من آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ ثم اذا دعاکم دعوۃ من الارض اذا انتم تخرجون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آسمان و زمین کو اپنے حکم سے قائم کر رکھا ہے۔ اب آسمان بغیر ستونوں کے تمہیں نظر آ رہا ہے، اور زمین جو ہے وہ سب یہ اپنے اپنے مدار میں اپنا وہ کام کر رہے ہیں، اور جب اللہ کی طرف سے پکارا جائے گا تو تم زمین سے نکلو گے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ، جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ ہی کے لیے ہے زمین کے اندر، اور جو ہے نا وہ سب اسی کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنے والے ہیں۔ اور وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ وہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو مخلوق کو نئے سرے سے پیدا کرتا ہے، پھر دوبارہ اس کو پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ اصل میں مشرکین یہ کہتے تھے کہ ہم دوبارہ کیسے پیدا کیے جائیں گے، اور ہم تو مٹی ہو جائیں گے، تو مٹی میں جب مل گئے تو اس کے بعد کیسی زندگی؟ تو اس کو بیان کیا گیا کہ جب پہلی دفعہ تمہیں پیدا کر دیا گیا اور اتنے مدارج سے گزار کر پیدا کیا کہ تمہیں نطفے سے پھر جو ہے علقہ بنایا، علقہ سے مضغہ بنایا، مضغہ سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہڈیاں بنائیں، ہڈیوں کے اوپر پھر گوشت چڑھایا، اور پھر اس کے بعد پورا انسان بنا کے روح ڈال کے دنیا میں بھیج دیا۔ اتنے مراحل سے گزار کر جب تمہیں پیدا کر دیا تو دوبارہ پیدا کرنا وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اس کے لیے بہت آسان ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اس کے بعد پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال سے سمجھایا کہ تم اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو اور کہتے ہو کہ جی یہ دوسرے جو ہمارے معبودان ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے ہیں، اور اللہ نے ہی ان کو اختیارات دیے ہوئے ہیں، اور یہی ہمارے کام کرواتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ تو اس بارے میں یہ بتلایا کہ ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ پاک تم ہی میں سے ایک مثال تمہیں دے کر سمجھاتے ہیں کہ تمہارے جو غلام ہیں ان کے ساتھ تو تمہارا تعلق موجود ہے، تم نے ان کو خریدا ہے اور اس کے بعد ان کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، تو تم ان کو اپنے ساتھ اپنی وراثت میں کیوں شریک نہیں ٹھہراتے؟ ان کو تم اپنے کاروبار میں شریک کیوں نہیں کرتے؟ جب تمہارا ان غلاموں کے ساتھ تعلق ہونے کے باوجود تم ان کو اپنے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے اور اپنی جائیداد میں ان کو حصے دار نہیں مانتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو تمہارے یہ باطل جھوٹے خداؤں کے ساتھ تو یہ تعلق بھی نہیں ہے۔ جب یہ تعلق نہیں ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے جو ہے وہ ان کو اپنے ساتھ شریک کر سکتے ہیں؟ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جو ہے وہ یہ فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری میں جو بھی فساد آتا ہے وہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ جو ہے نا اگر نیک عمل کریں گے تو حالات بہتر ہوں گے، اور اگر برے عمل کریں گے تو اس کے مطابق حالات بد سے بدتر ہوں گے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے پھر آخر میں انسان کو جو ہے وہ سمجھایا کہ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں ایک کمزور سے بے جان پانی سے جو ہے وہ پیدا کیا، ثم جعل من بعد ضعف قوۃ ثم جعل من بعد ضعف قوۃ، پھر اس کمزوری کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایک طاقت دی اور جو ہے نا وہ جوانی دی، اور پھر اس کے بعد اس طاقت کے بعد پھر دوبارہ وہ کمزوری جو ہے وہ بڑھاپا آئے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر جو ہے وہ قادر ہے، اور اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر جو ہے وہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اور اس کے بعد پھر آگے سورہ لقمان ہے، اور سورہ لقمان بھی مکی صورت ہے، اور حکیم لقمان جو تھے یہ عرب کے ہاں بہت بڑے دانشور سمجھے جاتے تھے، اور عرب اپنے کلام کے اندر ان کی جو ہے وہ مختلف باتوں کو کوٹ کیا کرتے تھے، اور مختلف شعراء اپنے کلام کے اندر حضرت لقمان کے واقعات کو نقل کرتے تھے اور ان کو حکیم سمجھتے تھے، بڑا دانشور سمجھا جاتا تھا۔ تو ان کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دی کہ حضرت لقمان جو تھے وہ تو اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس لیے کہ یہ شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور تم جو ہے وہ اپنے بچوں کو جو ہے اگر وہ اسلام قبول کر رہے ہیں تو تم ان کو مجبور کر رہے ہو اور ان کو دوبارہ سے کفر کی طرف تم لانا چاہتے ہو، حالانکہ تم لقمان کو حکیم سمجھتے ہو، اور لقمان کا کردار تو یہ تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ اے بیٹے تو شرک نہ کر، اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم ان کو اپنا دانشور سمجھتے ہو اور کام ان کے برعکس کرتے ہو، تو یہ کیسا تم ان کو جو ہے وہ دانشور سمجھ رہے ہو؟ اور پھر مسلمانوں کو اس میں سمجھایا
کہ مسلمان چونکہ پریشان تھے، بہت سارے مسلمان ایسے تھے کہ جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے تھے، لیکن ان کی والدین کی طرف سے ان کے اوپر بہت زیادہ دباؤ تھا کہ وہ ان کو مجبور کر رہے تھے کہ تم جو ہے وہ یہ اسلام کو چھوڑ کر واپس ہماری طرف جو ہے وہ پلٹ آؤ۔ تو اب مسلمان اس کشمکش میں تھے کہ ایسے والدین کے ساتھ ہم کیسا رویہ رکھیں، ان کے ساتھ کیا سلوک اختیار کریں۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے جو ہے نا انسان کو والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا۔ اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ماں نے جو ہے وہ ان کو بڑی مشقتوں سے پالا، اس کے بعد پھر جب جو ہے نا وہ اس کو 2 سال اس کو دودھ بھی پلایا، اور ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا انشکر لی ولی والدیک، میرا بھی شکر ادا کرو کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو کہ ان والدین نے تمہیں جو ہے وہ تمہارا اس دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے ہیں وہ، اور انہوں نے بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں، ماں نے بھی مشقت اٹھائی ہے، باپ نے بھی مشقت اٹھائی ہے، تو ان کے ساتھ تم اچھا سلوک اختیار کرو۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اور اگر تم کو وہ مجبور کریں اس بات پر کہ تم میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ تو فَلَا تُطِعْهُمَا، اس بارے میں ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے جو ہے وہ وقت گزارنا ہے، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی بھی نہیں کرنی، ان کی ساتھ بد اخلاقی بھی نہیں کرنی۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ آگے حضرت لقمان علیہ السلام کی جو ہے وہ نصیحتیں مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ انہوں نے کہا یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر، اے بیٹے نماز پڑھنا اور نیکی کا حکم کرنا، برائیوں سے منع کرنا۔ واصبر علی ما اصابک، جب تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرو گے، برائیوں سے منع کرو گے تو لوگ تمہاری مخالفت کریں گے، تو اس پر تمہیں تکلیف پہنچے گی، تو اس تکلیف پر تم صبر کرنا۔ ان ذالک من عزم الامور، اور یہ بڑے کرنے والے کام ہیں، ہمت والے کام ہیں۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر، اے بیٹے تم جو ہے نا وہ جہاں مرضی تم جو ہے وہ چھپ جاؤ، جو کچھ بھی جو تمہارا اگر ذرہ برابر بھی، رائی کے برابر بھی اگر کوئی تمہارا عمل ہوگا تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ لے آئے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑا باریک بین ہے اور جانتا ہے، اس سے کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اور مزید ان کی نصیحتیں کہ ولا تصائر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، کہ تم جو ہے تکبر سے اپنے چہرے کو سرخ نہ کرنا اور زمین پر اکڑ کر مت چلنا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکڑ والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور اب آگے فرمایا کہ وغضض فی مشیک وقصد فی مشیک وغضض من صوتک، کہ میانہ روی سے تم چلو، آرام سے چلو، آواز زیادہ اونچی نہ کرو۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ اونچی آواز تو گدھے کی ہوتی ہے۔ تو اب حضرت لقمان کی یہ نصیحتیں بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ تم ان کو اپنا حکیم مانتے ہو، تو جب وہ حکیم یہ نصیحتیں کر رہا ہے تو تقاضا تو یہ ہے کہ تم بھی ان پر عمل کرو، تو تمہارا عمل تو اس کے خلاف ہے، تو پھر کیسا لقمان کو تم جو ہے وہ حکیم مانتے ہو۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جو ہے وہ قدرت کی جو ہے وہ بڑائی کو بیان کیا کہ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، کہ زمین میں جتنے بھی درخت ہیں وہ کلمے بن جائیں، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، اور یہ 7 سمندر جو ہیں یہ سیاہی بن جائیں، اور یہ سب جو ہے وہ لکھنے والے اللہ کی بڑائی لکھیں، ما نفدت کلمات اللہ، پھر بھی اللہ کی جو ہے وہ بڑائی کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جو ہے وہ سورت کی آخر میں 5 چیزوں کا جو ہے وہ بتلایا کہ ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ ہی کو پتہ ہے قیامت کب آئے گی، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور بارش کب برسے گی یہ بھی اللہ ہی جانتے ہیں۔ اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے موقعوں پر محکمہ موسمیات نے پیشن گوئی کی ہوتی ہے، اور آپ کے جو ہے وہ انٹرنیٹ کی ایپ آپ چیک کریں، وہاں ہوتا ہے کہ جی بارش ہے، لیکن اس وقت وہاں سورج نکلا ہوا ہوتا ہے، اور یہ اندازے ہوتے ہیں ہمارے، ہم اپنے اندازوں کے مطابق لکھ لیتے ہیں، لیکن اس کے خلاف کئی دفعہ ہم نے خود دیکھا۔ اور وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اب تو یہ پتہ تو چل جاتا ہے کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، لیکن یہ آگے جا کر یہ فرمان بردار ہوگا یا نافرمان ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا، اللہ جانتے ہیں۔ یہ آگے نیک ہوگا یا جو ہے بد کردار ہوگا یہ بھی اللہ جانتے ہیں، یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا اللہ جانتے ہیں۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کوئی شخص کتنا کمائے گا یہ بھی اللہ جانتا ہے، اس کو نہیں پتہ۔ اب دکاندار دکان کھول کے بیٹھ جاتا ہے، اس کو نہیں پتہ کہ آج کی میری سیل کتنی ہوگی، اور کئی دفعہ اس کو خالی اٹھ کے آنا پڑتا ہے، اب اس کی سیل کتنی ہوگی یہ اللہ جانتے ہیں۔
वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, और जो है ये किसी शख्स को ये पता नहीं है कि उसकी मौत कहाँ आएगी। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, अल्लाह ही जानते हैं और ख़बर रखते हैं। तो जब इल्म सब चीज़ों का अल्लाह के पास है तो ऐसी ज़ात इस काबिल है कि उसकी इबादत की जाए और उसकी बात को माना जाए। इसके बाद जो है सूरह सजदा है, और सूरह सजदा के अंदर भी यही बुनियादी तौर पर 3 मज़ामीन बयान हुए हैं, तौहीद, रिसालत और आखिरत का। और इसके अंदर जो है मोमिनीन की सिफ़ात बयान की गई, और कुफ़ार के बारे में यह बतलाया गया कि वलो तरा इदिल मुजरिमून नाकिसू रुऊसिहिम इंदा रब्बिहिम, कि काफिरों को तुम देखोगे, मुजरिमों को देखोगे कि उन्होंने सर झुकाए होंगे अल्लाह के पास, और क्या कहेंगे, रब्बना अबसरना व समेना फरजना नामल सालिहन इन्ना मूक़िनून, ए हमारे रब, हमने देख भी लिया, सुन भी लिया, हमें आप वापस भेज दीजिए, हम नेक अमल करेंगे, अब हम यकीन आ गया है हमें। लेकिन जो है वहाँ कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर मोमिनीन की सिफ़ात बयान की कि मोमिनीन जो हैं ततजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजी यदऊन रब्बहुम खौफ़न व तमअन मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि वो उनके जो पहलू हैं वो रात को अपने बिस्तरों से दूर रहते हैं और वो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं खौफ से, और जो है वो खौफ और उम्मीद के दरमियान होते हैं। और उनको अपने नेक अमाल के बावजूद उनको ये खौफ होता है कि अल्लाह के शान शान तो हम नहीं कर सके, तो क्या कहीं जो है पकड़ ही ना हो जाए। और उम्मीद भी होती है कि हम अल्लाह ही की इबादत कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला इसको कबूल कर लेंगे। और फिर जो है वो इसके बाद आगे सूरह अहज़ाब है। सूरह अहज़ाब के अंदर 4 किस्म के जो है वो मज़ामीन बयान हुए हैं। एक तो ग़ज़वा खंदक का जो है वो वाक़या बयान हुआ, और मुख्तलिफ़ कबीलों ने मिलकर, ये अहज़ाब हिज़ब की जमा है, हिज़ब लश्कर को कहते हैं, और अहज़ाब बहुत सारी जमातें, तो बहुत सारे कबीलों ने मिलकर मुश्तरका एक लश्कर तश्कील देकर मदीना मुनव्वरा पे हमला किया था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हिदायत पर शहर के इर्द गिर्द खंदक खोद कर, जिस तरफ से उनका आने का था तो वहाँ खंदक खुदवाई थी, तो उस वजह से इसको ग़ज़वा खंदक भी कहा जाता है और ग़ज़वा अहज़ाब भी कहते हैं। अहज़ाब हिज़ब की जमा है, और यहाँ चूँकि इसके अंदर उसका ज़िक्र आ रहा है तो इस वजह से इस सूरत को अहज़ाब कहते हैं, और ये मदनी सूरत है। और इसके बाद इसके अंदर दूसरा जो है वो ग़ज़वा बनु क़ुरैज़ा का जो है वो वाक़या, कि मदीना मुनव्वरा में कुछ यहूदी कबाइल आबाद थे, उनमें से एक बनु क़ुरैज़ा था, एक बनु नज़ीर था। तो उन बनु क़ुरैज़ा के साथ ये मुआहदा था मुसलमानों का कि वो जो है ना, हम एक दूसरे के दुश्मन में किसी मदद नहीं करेंगे। तो जब जो है ये ग़ज़वा खंदक के मौके पर सब जमातें ये हमला आवर हो गई और मुसलमानों के ऊपर मदीने पे इन्होंने हमला किया, तो यहूदियों को तो मुआहदे के मुताबिक इन मुशरिकीन का साथ नहीं देना चाहिए था, और मुसलमानों का साथ अगर ना देते तो मुशरिकीन का साथ भी ना देते। लेकिन जो है वो यहूदियों ने मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंपना चाहा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी ये साजिश को बेनकाब कर दिया। तो फिर जब ग़ज़वा खंदक से फ़ारग हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि आप इनका भी मुहासरा करें और इन आस्तीन के सांपों को कुचलें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका मुहासरा किया, और उसके बाद फिर जो है वो उनमें से बहुत सारे कत्ल कर दिए गए, और उसका भी जो है वो ज़िक्र इसके अंदर आ रहा है। और फिर तीसरा जो है वो आलम अरब में ये बात थी कि वो अपने मुँह बोले बेटे को भी हकीकी बेटा समझते थे, और उसको अपनी जायदाद में से वारिस भी बनाते थे, और उसकी जो बीवी होती थी उसको अपनी हकीकी बहू की तरह समझते थे। और अगर वो बेटा मर जाता या तलाक दे देता तो उसके साथ उसी तरह निकाह को हराम समझते थे, जिस तरह हकीकी बेटे की बीवी के साथ निकाह को हराम समझा जाता है। तो इस बुरी रस्म को तोड़ना मकसद था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अरब की यह बुरी रस्म तोड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह बोले बेटे हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनका निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फूफीज़ाद बहन हज़रत ज़ैनब बिनत जहश रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ करवाया था, और इनकी आपस में बन नहीं सकी, और हज़रत ज़ैद ने हज़रत ज़ैनब को तलाक दे दी। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत ज़ैनब के साथ करवा दिया, और इस बुरी रस्म को जो है वो तोड़ा कि मा जअल अदहियाकुम अबनाकुम, कि तुम्हारे जो मुँह बोले बेटे हैं ये तुम्हारे हकीकी बेटे नहीं हैं। ज़ालिकुम क़ौलुकुम बिअफ़वाहिकुम, ये तुम्हारे मुँह की बातें हैं। वल्लाहु यक़ूलुल हक़ व हुवा यहदी सबील, अल्लाह जो बात कहता है वो सही है और अल्लाह ही सही रास्ता जो है वो बतलाता है। और वहाँ एक ये भी था कि वो अपने मुंह से जो है वो अपनी बीवी को माँ कह देते और उसको अपने ऊपर हराम करा देते, तो उसका भी तोड़ किया गया कि तुम जो अपनी बीवियों को अपनी माएँ कहते हो तो तुम्हारी माएँ नहीं बनती तुम्हारे कहने से, तुम्हारी माएँ वही हैं जिन्होंने तुमको जना है।
اور جو ہے اس کے بعد اس میں ایک یہ واقعہ یہ بھی بیان ہوا کہ پہلے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اتنے کشادہ نہیں تھے اور مشقت کی زندگی تھی، ازواج مطہرات اسی طرح ہی آپ کے ساتھ گزر بسر کر رہی تھیں. تو پھر جب مختلف فتوحات کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال آنا شروع ہوا تو ازواج مطہرات نے اپنا نفقے کے بڑھانے کا مطالبہ کیا. اگرچہ یہ بڑھانے کا مطالبہ کرنا یہ ناجائز مطالبہ نہیں تھا، لیکن ان کا جو ازواج مطہرات کا جو مرتبہ تھا ان کے مناسب نہیں تھا کہ وہ اس طرح مطالبہ کرتی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تھیں اور مومنین کی جو ہے وہ مائیں تھیں. تو ان سے پھر یہ خطاب کیا گیا کہ یا نساء النبی یا نساء النبی ان کن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اگر تمہیں دنیاوی مال و دولت چاہیے تو ٹھیک ہے، میں تمہیں مال و دولت دیتا ہوں، لیکن میں تمہیں پھر جو ہے وہ طلاق دے دوں گا، تمہیں الگ کر دوں گا. اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہتی ہو تو پھر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ زیادہ جو ہے وہ بہتر ہے تمہارے لیے، اور اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا اجر ہے. اور پھر اس میں جو غزوہ خندق کے موقع پر جو ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا بھیجی اور اس کے ساتھ ان کے خیموں کو اکھاڑا، اس کا جو ہے وہ اس صورت کے اندر ذکر کیا گیا کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی مدد فرمائی، اور ساتھ ساتھ منافقین کا رد کیا کہ منافقین جو تھے وہ بڑے ڈر رہے تھے اور سامنے آ نہیں رہے تھے کہ وہ موت کا خوف ان کو اس بات سے ہٹا رہا تھا کہ جی یہ جنگ میں ہم شامل نہیں ہوتے، کہیں موت نہ آ جائے. تو کہا کہ موت تو بہرحال آنی ہے، تم جہاں کہیں بھی جاؤ گے تمہیں موت سے مفر نہیں ہے، اور موت جو ہے تمہیں آ کر رہے گی. اور پھر ساتھ یہ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، کہ آپ کے لیے، آپ لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی بہترین نمونہ ہے. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھیں اور ان کی جو بھی تعلیمات ہیں، جس طرح وہ کر رہے ہیں، جس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا ہے وہی آپ لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ہے. اس کے مطابق اگر آپ عمل کرو گے تو ہمارے ہاں وہ قابل قبول ہوگا، اور اگر جو ہے وہ آپ عمل نہیں کرو گے تو پھر جو ہے نا وہ قابل قبول نہیں ہوگا. اور ساتھ مومنین کی تعریف کی گئی کہ اس میں جو ہے وہ ایسے لوگ ہیں صدقوا ما عہد اللہ علیہ، انہوں نے سچ کر دکھایا وہ عہد جو انہوں نے اللہ سے کیا ہوا تھا. فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر، ان میں سے بعض وہ ہیں جو اپنے کام پورا کر گئے اور بعض ابھی انتظار میں ہیں. بعض شہید ہو گئے تھے تو ان کے بارے میں جو ہے وہ بتلایا گیا وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے اپنے عہد کو تبدیل نہیں کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی اور اس کے منشا کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآنی احکامات کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کوئی نہیں ہے کہ جو کرنا ہوتا ہے 50 کی